السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ بسم اللہ، ویلکم میاں محمد نواز شریف صاحب۔ آپ کا ملک ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں تو آنے کے لیے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن آپ بتانا پسند کریں گے کہ جو باتیں آپ نے لندن میں بیٹھ کے کی ججوں کے بارے میں اور 2 جرنیلوں کے بارے میں، بالکل آپ کی بات سچی ہوگی، لیکن یہ بات آپ اپنی پارٹی سے کیوں نہیں پوچھتے جنہوں نے 18 ماہ حکومت کی کہ انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو کیا اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ نے اپنی پارٹی کے اندر یہ نالائق لوگ رکھے کیوں ہیں؟ آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟ کیا آپ مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون بنا رہے ہیں؟ اگر تو آپ اپنی پارٹی میں اچھے فیصلے، اسٹرانگ فیصلے کر رہے ہیں اور ان ڈارو بٹو اور خواجوں کو اور اپنے بھائی کو آپ نے سیک کر دیا ہے ان نالائکیوں کی وجہ سے، تو ہم مان لیں کہ آپ ملک بھی ٹھیک کر لیں گے۔ میاں صاحب، آپ تو اپنی پارٹی نہیں ٹھیک کر سکے تو آپ نے ملک کو کیا ٹھیک کرنا ہے؟ کیا یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی پارٹی کے اندر جرت والے، ہمت والے اور طاقت والے، ایماندار، اپنے گھر سے کھانے والے، اپنے وسائل پہ چلنے والے لوگ ہیں؟ سب تو آپ نے ڈاکو رکھے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکو کیا ملک کو ٹھیک کریں گے جب آپ کی پارٹی کے اندر آپ کا بھائی اور آپ کے دوست ڈاکو ہیں؟ ان کے اثاثے تو آپ چیک کریں، پہلے تو اپنے گھر سے شروع کریں۔ تو پھر اب یہ آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنیں گے۔ بھائی میاں صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو وزیر اعظم بنائے 10ویں دفعہ بھی، پر کریں گے کیا جب آپ اپنی پارٹی کے ان ڈاروں بٹو خواجوں کو جو 30 سال سے ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں، ان کے تو احساسے کم نہیں ہوئے، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ کبھی پارٹی کے اندر کو مرد مجاہد کو بھی بلا لیں تاکہ ہم آپ سے پوچھیں کہ ان ایم این اے کے تنخواہ کتنی ہوتی ہے جس کے لیے اسمبلی سے 100 ملتے ہیں، تو ان کے اثاثے کتنے بڑھتے ہیں ان کی تنخواہوں سے؟ تو عمران خان کی ایک بات مجھے سچی ہے، اور موجودہ وزیر اعظم بھی جو سچی بات وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ 3 لاکھ روپیہ دیتے اور کام کروڑوں کا لیتے ہو۔ عمران خان بھی کہتا تھا میرا تو خرچہ نہیں چلتا، تو آپ کے ایم این اے کا خرچہ کیسے چل جاتا ہے؟ آپ کے ایم این اے نے یہ دوسری جو گلشرلے اڑانے کے لیے جو لالی پوپ نئی شادیاں کی ہوئی ہیں جن کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے ڈالے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میاں صاحب، کبھی آپ نے پوچھا ہے ان سے؟ صرف آپ کو ججوں پہ غصہ آتا ہے، آپ کو فیض حمید پہ غصہ آتا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی حکومت ختم کر دی۔ میاں صاحب، لیکن آپ کی ٹیم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ جب آپ اپنی پارٹی میں خسریاں رکھیں گے، آپ کو پتہ نہیں آپ کا جائز لینڈ کر رہا تھا جولائی کے مہینے میں 13 جولائی کو، اور یہی ٹولہ میاں میر پل نہیں کراس کر سکا، اور آپ انہی سے ملتے ہیں لندن میں، جفیاں ڈالتے رہتے ہیں، انہی سے بات کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا اس طرح ملک بنتے ہیں؟ اس طرح ملک سنورتے ہیں؟ میاں صاحب نہیں۔ اب آپ بیمار بن کے گئے تھے، صحت مند، آپ کتنے صحت مند ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو خدا کے لیے کنگ بننے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ آپ کو یہ لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صرف ججوں کو بتانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں، یا ان سے سمجھوتا کر کے آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے 4تھی دفعہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا۔ کیا یہ گڈے کا کھیل ہے؟ اسی طرح کھیلتے رہیں گے تو عوام کے لیے کچھ نہیں کہیں گے۔ پہلے تو ہمیں آپ بتائیں الیکشن سے پہلے کہ آپ کے بھائی کی حکومت نے 18 مہینوں میں کیا کیا، کتنا ملک کو تباہ و برباد کیا، تو ہم کے پاس ووٹ لینے کے لیے آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آئندہ ہمارے پاس ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کون سے اچھے کام کریں گے، وہ تو کرنے نہیں ہیں۔ اب آپ ہمیں کائنڈلی خدا کے لیے یہ بتا دیں کہ آپ آئندہ ہم پہ ظلم کون سے کریں گے، تاکہ ہم ان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی سردیوں کا موسم میں کوئی کمبل کا بندوبست کر لیں، کوئی جناب کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں بندوبست کر لیں۔ آپ صرف اپنے پروگرام میں ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کون سا حملہ ہم پہ کریں گے، ہم عوام پہ کون سے چیزیں ہم سے چھینیں گے تاکہ ہم اس کو بچا سکیں۔
ان چوروں اور ڈاکوؤں سے۔ آپ کو غصہ صرف ججوں پہ آتا ہے، جرنیلوں پہ آتا ہے، اپنی پارٹی کے ڈاروں بٹو خواجوں کے اوپر نہیں آتا، جو اصلی سیاسی حرامی ہیں۔ ان کو اب دفع کرو نا، پارٹی سے نکالو نا۔ کیا پارٹی کے اندر اور گروتھ آنی بند ہو گئی ہے؟ آپ یہ تو کر نہیں سکتے اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی دیں گے۔ ترقیاں ایسے ہوتی ہیں، آپ نے اپنے سمدھی کو جو دیے ہوئے عہدے وزارت خزانہ، ان کو وزارت تجارت دے دیں، بھوپ مال بنائیں گے۔ کیا ضرورت ہے ملک کے خزانے پہ ان کو بٹھانے کی؟ پہلے پارٹی میں ڈیبیٹ کرائیں، اور پارٹی میں ڈیبیٹ کے اندر مرد مجاہدوں کو لائیں، ان لوگوں کو لائیں جو اپنے وسائل سے، چاہے وہ چائے میں پانی، جو چائے میں روٹی ڈبو کے کھا لیتے ہیں لیکن خوددار ہیں، وہ ملک کو چلائیں گے۔ یہ ڈار اور بٹ خواجے، یہ مسلم لیگ نون کے چابلوسیے، یہ مسلم لیگ کو چلائیں گے؟ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔